بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم کی درسی کتاب میں سے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم غزوہ حنین کے اسباب و واقعات اور اس غزوے سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ غزوہ حنین کو غزوہ حنین کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ اور سریہ دونوں میں فرق ہے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی ہو اور خود بھی ساتھ میں جنگ میں شریک ہوئے ہوں، جہاد کیا ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کسی لشکر کو بھیج دیا ہو اور اس میں کسی کو امیر بنا دیا ہو اور خود شرکت نہ کی ہو، تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ حنین میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، اور اس کو غزوہ حنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں مسلمانوں کی اور دو قبائل کی آپس میں جنگ ہوئی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان جب اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر عرب کے دو قبیلے بنو حوازن اور بنو بکر مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا غلبہ بالکل پسند نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے مزید قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان بھی 6 شوال 8 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے پاس 10,000 کا لشکر موجود تھا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس لشکر کی تعداد، سامان کی فراوانی اور جنگی سامان یہ سب کچھ موجود تھا۔ ظاہری اسباب و مال کو دیکھ کر چند مسلمانوں کے دلوں میں یہ فخر آیا اور وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ 10 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا۔ مالک بن عوف پہلے ہی سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب مسلمانوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو چھپے ہوئے دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور بھگدڑ مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی کم صحابہ کے ساتھ مل کر شجاعت سے مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے بڑھتے رہے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان حالات میں حضرت عباس کو آپ نے حکم دیا کہ بلند آواز میں سب مسلمانوں کو جمع کریں۔ حضرت عباس یہ کہنے لگے اور پکارنے لگے کہ اے بیت رضوان، اے درخت والو، تم کہاں ہو؟ یہ آواز سنتے ہی تمام صحابہ کرام جمع ہونے لگے اور پھر جم کر انہوں نے مقابلہ کیا، جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی لی اور دشمن پر پھینکی۔ یہ مٹی ایسی پھیلی کہ دشمن کی ہر فرد کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی اور جلد ہی مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اس غزوے کا ذکر سورہ توبہ میں بھی مذکور ہے۔ اس غزوے میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے، جبکہ 4 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے کفار قیدی ہوئے۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور آپ نے بعد میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے سب کو رہا کر دیا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس غزوے میں چند مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ظاہری اسباب و مال کو دیکھ کر خود پسندی اور فخر کیا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، بے جا فخر و غرور سے بچنا چاہیے اور اطاعت رسول میں رب کی رضا سمجھنی چاہیے۔ امید ہے کہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو مشق پہ آپ دیکھیے سوال نمبر 1 جو ہے دیا گیا ہے، 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں سے جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے صحیح نشان لگا دینا ہے۔ غزوہ حنین پیش آیا، کب آیا؟ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، صحیح جواب اس میں ہے 8 ہجری۔ دوسرا ہے مالک بن عوف سردار تھا، صحیح جواب ہے بنو حوازن کا۔ نمبر 3 غزوہ حنین کا ذکر ہے، صحیح جواب سورہ توبہ میں۔ نمبر 4 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارنے کو کہا، صحیح جواب ہے حضرت عباس کو۔ نمبر 5 غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی، صحیح جواب ہے 10,000۔
سوال نمبر 2 پہ آ جائیں. خالی جگہ پر کرنے ہیں. 10 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے مٹی دشمن پر پھینکی. نمبر 3 حضرت عباس نے بلند آواز میں پکارا اے درخت والو. غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی. غزوہ حنین میں کفار کے کتنے لوگ مارے گئے آپ نے لکھنا ہے اس میں 70 لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 3 پہ آ جائے. سوالات کے مختصر جواب آپ نے دینے ہیں. غزوہ حنین کن کے درمیان ہوا؟ اس کا مختصر جواب ہے کہ 2 قبیلوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور بنو حوازن اور بنو ثقیف کے درمیان. نمبر 2 غزوہ حنین کا سبب بیان کریں. اس کا بھی چیپٹر کے اندر موجود ہے جواب، آپ دیکھ لیں. سوال نمبر 3 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سب کو معاف کر دیا، رہا کر دیا انہیں. سوال نمبر 4 ہے لشکر اسلام کو شروع میں کیوں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ دشمن جو تھے وہ دروں میں اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے. تو جیسے ہی مسلمان صبح کے ٹائم اس وادی سے گزرے تو دشمنوں نے اچانک سے تیر اندازی شروع کر دی. یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. 5واں پوائنٹ ہے، 5واں سوال ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ اس میں آپ لکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بلند آواز سے پکاریں. سوال نمبر 4 پہ آ جائیں. درج ذیل سوالات کے آپ نے تفصیلی جواب لکھنے ہیں. اس سے پہلے جو سوالات تھے ان کے آپ نے مختصر جواب دینے تھے جو کہ 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہوں گے. اور سوال نمبر 4 میں آپ نے جو سوال آپ کو دیے گئے ہیں اس کے آپ نے تفصیلی جواب لکھنا ہے اور یہ کم سے کم کاپی کے 1 صفحے پر مشتمل ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے جواب بھی آپ چیپٹر کے اندر سے بآسانی ڈھونڈ لیں. سوال نمبر 1 ہے غزوہ حنین کے واقعات بیان کریں. غزوہ حنین کے کیا کیا واقعات ہوئے اس میں وہ آپ نے بیان کرنا ہے. کتاب کے اندر یہ سبق کے اندر موجود ہے. سوال نمبر 2 ہے غزوہ حنین کے نتائج اور اثرات بیان کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ فتح جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے حکم پر اطاعت کر کے اس کا حکم مان کر ہی نصرت اور فتح حاصل کی جا سکتی ہے. ظاہری اسباب پر توکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے اثرات کیا ہے، نتائج کیا ہے، وہ سب آپ کی کتاب کے اندر آخر میں موجود ہیں. وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو اپنی کاپی میں آپ نے لکھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. مشق جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جوابات وغیرہ، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس مشق کو کاپی میں حل کرنا ہے، لکھنا ہے، اسے سارے سوال جواب حل کرنے ہیں. لیکن اس سے پہلے، مشق کو حل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ سبق کو ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ مشق کو حل کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سرگرمی جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ کہ آپ نے غزوہ حنین کو غزوہ حنین کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک چارٹ پیپر لے لینا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ آپ نے بیان کرنی ہے. اس کے علاوہ اس غزوے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی اس غزوے سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوا، کیا سبق ہمیں ملتا ہے، تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے. امید ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیپٹر میں کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. ادروائز کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو تو آپ گروپ میں میسج بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.